جب آپ کرسی خطابت پر تشریف فرما ہوتے تو مختلف علوم و فنون میں گفتگو فرماتے اور ہیبت اتنی ہوتی کہ مجمع پر سناٹا چھا جاتا۔ پھر اچانک فرماتے، کال ختم ہوا اور اب ہم حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سامعین کی حالت میں عظیم انقلاب رونما ہوتا۔ کوئی آہ و بکا میں مصروف ہوتا، کوئی مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوتا، کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی اور کوئی کپڑے پھاڑ کر جنگل کی راہ لیتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے جن پر شوق اور ہیبت کا اس قدر غلبہ ہوتا کہ طائر روح قفس عنصری سے ہی پرواز کر جاتا۔ غرض یہ کہ حاضرین و سامعین سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دوران واعظ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا، میں اجمی ہوں، بغداد کے فصحاء کے سامنے لب کشائی کیسے کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، لوگوں سے خطاب کرو اور انہیں حکمت مواعظہ حسنہ سے اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اتنے میں نماز ظہر پڑھی اور بیٹھ گئے۔ لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہے۔ مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا۔ میں نے عرض کی، 7 کی تعداد پوری کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ادب کے پیش نظر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر 5000 سے زیادہ یہود و نصارہ طائب ہو کر مشرف با سلام ہوئے۔ رہزنوں اور فسق و فجور میں مبتلا افراد جنہوں نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ سلاطین وقت کی اصلاح۔ جب ارباب اقتدار، امراء و سلاطین حرص و ہوس کا شکار ہوتے ہیں تو معاشرے میں بے شمار خرابیاں آ جاتی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے امراء و سلطان موجود تھے جن کی ظلم و بربریت سے عوام پریشان تھی، مگر آپ امراء و سلاطین سے کبھی بھی مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ بے خوف و خطر ایسے ظالم حکمرانوں کو ظلم و ستم سے روکا اور ان کی اصلاح فرمائی۔